تیسرا سوال ابراہیم صاحب پونا کا ہے، جو کہ ہمارے دوست اور عزیز ہے۔ فرماتے ہیں کیا تبلیغی جماعت کے حضرات جماعت میں قصر کریں گے، اور اگر جماعت میں کوئی امامت کرنا چاہے تو کیا وہ پوری نماز پڑھائے گا یا قصر کرے گا؟ دیکھیے، تبلیغی جماعت کے جب رخ بنتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے کے اندر ان کے 40 دن متعین کر دیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مختلف علاقوں کے اندر 4 دن 5 دن الگ الگ علاقوں میں ان کے لگوائے جاتے ہیں۔ تو اگر اس صورت میں ہیں کہ ان کے ایک علاقے میں 40 دن متعین ہو گئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات اسی علاقے میں مقیم ہو چکے ہیں، کیونکہ مقیم ہونے کی شرط یہ ہے 15 دن یا 15 سے زائد دن۔ اگر وہ 15 یا 15 سے زائد دن وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور ان کا مکمل ارادہ ہے، تو پھر وہ وہاں مقیم ہیں، ان کو اقامت کی نیت کر لینی چاہیے اور وہ پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر ان کو کبھی نماز پڑھانی بھی پڑی تو وہ پوری نماز پڑھائیں گے، لیکن اگر مشورے سے ان کے لیے طے ہو چکا ہے کہ وہ جس علاقے میں جائیں گے وہاں صرف 4 سے 5 دن یا 10 دن لگائیں گے، پھر اگلے علاقے میں جائیں گے، اور علاقہ بھی ایسا جو اس پہلے علاقے سے متصل نہ ہو، یعنی الگ الگ آبادی ہو، تقریباً 20-30 کلومیٹر کا فرق ہو، تو پھر وہ مقیم نہیں ہوں گے۔ علاقے بدل جانے کی وجہ سے وہ مسافر ہی رہیں گے، پھر وہ پوری نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر کریں گے۔ اور اگر ان کو کبھی اتفاقاً نماز پڑھانے کا موقع مل جائے گا تو وہ پوری نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ قصر کریں گے۔ ابراہیم صاحب کا ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ سنت اور نفل نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، سنت اور نوافل کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ اگر سورت نہیں ملائی اور واجب کو ترک کیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو ادا نہ کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ البتہ فرض نماز کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملانا سنت ہے۔ اگر کسی نے سورت ملا لی تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔